جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نکاح کیس میں عمران خان صاحب کو آج رہائی نہیں ملے گی، ان کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ سزا معطلی کی درخواست دائر کی تھی بشرا بی بی نے اور عمران خان صاحب نے، لیکن آج محفوظ فیصلہ سنا دیا اسلام آباد کی عدالت میں، جس میں سزا معطلی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا وزیر اعظم کے جو سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا تھا کہ اگر ان کی سزا معطل بھی ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور کیس ڈھونڈ لیا جائے تو ان کو جیل میں ہی رکھا جائے۔ تو اب ایسی صورتحال ہے کہ جناب کوئی اور کیس ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ ویسے ہی جیل میں رہیں گے۔ کیوں جیل میں رہیں گے؟ کیونکہ معزز عدالت نے ان کی درخواست مسترد کر دی ہے۔ اب اس کیس کے اندر اپیل بھی دائر ہوئی ہوئی اور اپیل غالباً 2 جولائی کو سنی جائے گی، اور شاید اسی بنیاد کے اوپر اس درخواست کو مسترد کیا گیا کہ اپیل جو ہے آنے والی ہے تو پہلے اپیل کا فیصلہ آ جائے۔ آج بہت سارے لوگ یہ پریڈکٹ کر رہے تھے کہ سزا معطل ہو جائے گی، خان صاحب باہر آ جائیں گے۔ کافی اس حوالے سے میڈیا کے اندر بھی بہت زیادہ چہمگوئیاں ہو رہی تھیں، بہت ساری پریڈکشنز ہو رہی تھی، لیکن آج یہ فیصلہ آ گیا اور فیصلے میں عمران خان صاحب کی درخواست اور بشرا بی بی کی درخواست معطل کر دی گئی ہے۔ اب عمران خان صاحب کب باہر آئیں گے، کب انہوں نے باہر نہیں آنا، اب اس میں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ صرف قانونی نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر آپ صرف قانونی معاملات کو دیکھیں تو وہ ایک طرف ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی معاملات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ حکومتی شخصیات ریکارڈ پہ کہہ رہی ہیں کہ جناب ہمیں ان کو رہائی نہیں دینی، یا پھر ان کو اگر رہائی ملی تو ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 5 سال اندر رکھیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ معزز عدالت جو ہے اپیل کا کیا فیصلہ سناتی ہے، لیکن آج جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے، آج ان کو رہائی مل جائے گی، بشرا بی بی کو بھی رہائی مل جائے گی، ایسا ممکن نہیں اب، کیونکہ عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے یہ فیصلہ پہلے محفوظ کیا تھا، اور ایک لائر سے میری بات ہو رہی تھی، انہوں نے کل ہی مجھے یہ بتایا کہ مجھے عمران خان صاحب کی سزا معطل ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ میں نے پوچھا کیوں آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، ابھی وہ جج صاحب وہ فیصلہ لکھ رہے ہوں گے اور ایک ایک پوائنٹ کاؤنٹر کر کے وہ ایسا فیصلہ سنایا جائے گا کہ ان کی سزا معطل نہیں ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جناب آگے یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو کل سے کافی زیادہ آپ کو پتا ہے اس کی بہت زیادہ بازگشت ہے پاکستان میں، قرارداد تو امریکہ میں آئی ہے لیکن پاکستان کی حکومت اس کے اوپر کافی اعتراضات کر رہی ہے، ہمارے وزراء بھی اس کے اوپر بیانات وغیرہ دے رہے ہیں۔ یہ اب قرارداد آنے کی وجہ کیا ہے؟ کچھ میڈیا کے دوست کہہ رہے ہیں جی بڑی لابنگ ہو گئی ہے، پی ٹی آئی نے بڑی لابنگ کر دی ہے، مطلب 368 کانگریس کے جو لوگ ہیں، امریکی کانگریس کے لوگ، ان کو پی ٹی آئی نے لابنگ کر دی اور اس وجہ سے جناب اس قسم کی قرارداد آ گئی۔ اور یہاں پہ یہ بھی تاثر دیا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ تو لابنگ پیسے لے کے ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں اگر پی ٹی آئی 368 کانگریس کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتی ہے تو پھر یہ ملک فوراً پی ٹی آئی کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ پھر تو وہ کچھ بھی امریکہ سے منظور کروا لیں گے۔ اگر اتنی سٹرونگ ان کی لابنگ ہے، پاکستان کو تو بیچارے کو جناب ہر موڑ کے اوپر امریکہ سے سبکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی یہ نہیں ملتا کبھی وہ نہیں ملتا۔ تو اگر پی ٹی آئی اتنی سٹرونگ ہے کہ پاکستان کی پوری ریاست، پوری حکومت، پوری سفارتکاری اس کے آگے ناکام ہے، تو پھر تو یہ سارے معاملات فوراً شہباز حکومت کو عمران خان صاحب کے حوالے کر دینے چاہیے۔ اب اچھا، جو یہ قرارداد ہے اس کے حوالے سے حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ ٹو برنگ ریزولوشن ان این اے کاؤنٹرنگ یو ایس موشن آن ڈیموکریسی ٹو شو سوورینٹی، کہ اپنی خود مختاری ظاہر کرنے کے لیے جو ہے نا ہم ایک قرارداد لے کے آئیں گے قومی اسمبلی کے اندر، جس میں جناب وہ قرارداد اس کے خلاف ہوگی، کاؤنٹر کرے گی اس کو، کس چیز کو؟ جو یو ایس کی قرارداد آئی ہے یو ایس کے سینٹ میں۔ یہ سامنے ڈان نیوز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ وہی حکومت ہے جو کہتی ہے بیگرز کانٹ بی چوزر، ہم تو جناب وینٹیلیٹر پہ ہیں، وینٹیلیٹر اتر جائے گا، یہ ہے اور وہ ہے۔ اور ایک چیز آپ نے تسلسل سے سنی ہوگی، جو امریکہ کی قرارداد آئی ہے وہ کیوں آئی ہے، اس میں کس کا کیا کردار ہے، وہ میں نے پہلے بھی آپ سے چیزیں شیئر کی، لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ میں دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آگے، بڑی اس میں ایک اہم نقطہ ہے۔ لیکن یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت اس طرح کی باتیں کرتی رہی اور کہتی رہی کہ جناب یہ وینٹیلیٹر پہ چلے جائیں گے تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، اور عمران خان نے فورن پالیسی ہماری خراب کر دی، ہمارے فورن تعلقات خراب کر دی۔ کیسے آپ کسی ملک کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں؟ کیسے عمران خان یہ کہہ سکتا ہے کہ امریکہ دوسرے ممالک میں مداخلت کرتا رہا، وہاں پہ جو جمہوری حکومتیں ہیں ان کو گراتا رہا؟ ایسی بات کیسے کر سکتا ہے؟ اپوزیشن میں آ کے کیوں وہ ایسی بات کر رہے ہیں؟ حکومت میں تو انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ اب حکومت میں
حکومت کے جو اپنے وزیر دفاع ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی ٹویٹ ہے. یہ وہ وزیر دفاع ہیں جو وینٹیلیٹر کی باتیں کہتے تھے اور ان کو خواجہ وینٹیلیٹر عثمان ڈار صاحب کہتے ہیں اور ریکارڈ پہ کہتے ہیں اور متعدد بار انہوں نے میڈیا پہ بھی کہا. بہت سارے اس کے کلپس وغیرہ موجود ہیں. قطعاً خدا نخواستہ ہم یہ نہیں کہتے، ہم نہیں سمجھتے کہ کسی کا بھی جناب اس طرح جو ہے وہ نام رکھنا چاہیے، یہ مناسب بات نہیں ہے، لیکن وہ ان کو خواجہ وینٹیلیٹر کہتے ہیں اور وہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ ان کی والدہ سے یہ لوگ ہارے ہوئے ہیں. وہ فارم 45 لے کے، آپ کو پتا ہے ان کی پٹیشن وغیرہ، وہ سارا معاملہ بھی اس وقت عدالتی عمل کا حصہ ہے، جو بھی وہ پروسیس چل رہا ہے. اچھا جی، خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ دس از فرام دا کنٹری دیٹ اسپینڈ the 20th century overthrowing democratically elected governments and currently facilitating the Palestinian genocide. خواجہ صاحب ملک کا وزیر دفاع یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ وہ ملک ہے جس نے 20ویں صدی کے اندر بہت ساری جمہوری حکومتوں کے تختے الٹائے دنیا بھر میں، اور اس وقت جو نسل کشی ہو رہی ہے فلسطین میں، اس میں یہ سہولت کاری کر رہا ہے. اب اگر یہ حکومت کا آفیشیل موقف ہے کہ امریکہ سہولت کاری کر رہا ہے نسل کشی میں، تو اس کے اوپر بھی ایک ریزولوشن لے آئیں، قومی اسمبلی کے اندر ریزولوشن لائیں اور پاس کریں، باقاعدہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں. کیا اس سے اب امریکہ کے تعلقات خراب نہیں ہو رہے؟ امریکہ سے ہم جو ہے، کیا ہم امریکہ کو آپ ناراض نہیں کر رہے؟ ذرا سی بات آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب انسانی حقوق کا تحفظ کی بات کریں، اور یہ اب جو سمجھنے کی اس میں جو ٹیکنیکل چیز ہے، یہ امریکی حکومت نہیں، عوام جو ان کا ایوان ہے، جو وہاں کی عوام کے نمائندے ہیں، اس میں کسی ایک پارٹی نے نہیں. اس وقت حکومت تو ڈیموکریٹس کی ہے، اس میں ریپبلکنز نے بھی ان کے حق میں ووٹ دیا، 187 ریپبلکنز اور 181 ڈیموکریٹس. دونوں پارٹیوں نے، حکومت اور اپوزیشن نے مل کے یہ بات کی ہے. اتنی اس کی جو ہے اہمیت ہے اس چیز کی کہ دونوں پارٹیوں نے. اور یہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹس کو اوور تھرو کرتے ہیں، گراتے ہیں، ان کے تختے الٹتے ہیں. جب یہ بات عمران خان کرتا تھا تو جناب پورے پاکستان میں سینا کو بھی شروع ہو جاتی تھی، ہو تعلقات خراب ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اب تو ملک کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے، اس کو تو آپ ریکارڈ کے اوپر لے کے آئے. ملک کے وزیر دفاع صاحب خود یہ فرما رہے ہیں. اچھا، وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ قرارداد آئی کیوں، یہ کہہ رہے ہیں جی لابنگ ہو گئی، وہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ دو سیاسی جو جماعتیں ہیں جنہوں نے عوام کے سامنے جانا ہے، جو ان کے نمائندے ہیں، جو عوام کے نمائندے ہیں، انہوں نے یہ قرارداد وہ لے کے آئے ہیں. حکومت اور اپوزیشن کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دونوں جماعتیں، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، دونوں لے کے آئی ہیں، اس لیے کہ ان کے اوپر عوام کا پریشر بھی ہے، وہ چیزوں کو دیکھ بھی رہے ہیں. وہاں پہ کچھ ہو سکتا ہے لابنگ بھی ہوئی ہو، ان کو بتایا بھی گیا ہو، لیکن 368 کانگریس کے اراکین کی ایسے لابنگ نہیں ہو سکتی. ایسے تو برطانیہ نہیں کروا سکتا، ایسے تو انڈیا نہیں کروا سکتا. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنے بڑے پیمانے پہ کانگریس کے اندر اتنی مضبوط لابی ہے پی ٹی آئی کی، تو پھر تو فوراً پی ٹی آئی کے حوالے کر دیا جائے یہ ملک. بلکہ اور بھی بہت سارے ملک جو ہے اس وقت پی ٹی آئی سے رابطہ کر رہے ہوں گے کہ یار ہمارا مقدمہ بھی آپ امریکہ میں آپ لڑیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اس میں ایشو یہ ہے کہ جب کانگریس میں اس طرح کی کوئی قرارداد آتی ہے، اس کا ایک پس منظر ہوتا ہے. وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، کس طریقے سے ہو رہا ہے. اور جو کوئی اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو، وہ اس کی مخالفت اس ڈر سے نہیں کرتا کہ آج ہم نے اگر مخالفت کی تو کل لوگ کہیں گے کہ وہاں پہ جب جمہوریت کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، الیکشن میں یہ ہو رہا تھا، تو آپ کا ریکارڈ یہ شو کرتا ہے کہ آپ نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا. اور جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار کس کا ہے. میں نے اوورسیز پاکستانیوں کا ذکر کیا آپ کو، لیکن اس میں جو عمران خان کا کردار ہے اس کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. میاں صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. کانگریس کیوں نہیں سنتی تھی؟ اس لیے نہیں سنتی تھی کہ لندن کے اچھے ماحول میں، سب سے مہنگے علاقے میں بیٹھ کے، بہترین فلیٹس کے اندر بیٹھ کے، بہترین علاقے میں بیٹھ کے، بہترین سٹور سے شاپنگ کر کے، بہترین ریسٹورنٹس میں آپ کھانا کھا کے جب اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو ان کا اثر نہیں ہوتا. لیکن ایک شخص جب جیل کے اندر بیٹھا اور مسلسل اس طرح کے بیانات دے رہا ہو اور مسلسل یہ کہہ رہا ہو کہ اس ملک کے اندر یہ ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، الیکشن چوری کیا گیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ ملک چھوڑنے سے انکار کرے اور جیل کے اندر بیٹھ کے بار بار اس چیز کا ذکر کرے، تو پھر اس چیز میں وزن ہوتا ہے. لندن میں بیٹھ کے کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی چیز کے اوپر اپنا تبصرہ کرنا، اپنا تجزیہ دینا یا اپنا جو ہے کیس لڑنا، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جب جیل میں رہ کے آپ ساری صورتحال دنیا کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں سب سے بڑی مثال تو میں ہوں، دیکھو آج میں جیل میں کیوں ہوں، کیونکہ میں نے اپنی بیوی سے نکاح کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں وہ نوٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ بنیادی فرق ہے کہ میاں صاحب جو 4 سال بیٹھ کے لندن میں بیانیاں بناتے رہے اور دنیا کی کان کے اوپر جو نہیں رینگی، کسی نے بڑی جو ہے بڑے جسے آپ کہہ سکتے ہیں لیول کے اوپر اس میں کی ستائش نہیں کی، اس کی حمایت نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے
لیکن جب آپ جیل میں بیٹھ کے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ پرنسپل کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہے اور مسلسل وہ جو بات کر رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے، اور پھر ان کا جیل میں رہنا اس سارے مسئلے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اس کا میگنیچیوڈ ہی ڈیفرنٹ کر دیتا ہے، اس کو اتنا بڑا بنا دیتا ہے کہ دنیا جب دیکھتی ہے کہ جناب یہ بندہ تو جیل میں بیٹھا ہے، اگر میاں صاحب بھی جیل میں بیٹھے رہتے تو ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی اس طرح کی کوئی قرارداد آ جاتی۔ تو یہ وہ بنیادی فرق ہے۔ اس قرارداد کا اگر کریڈٹ کسی کو جاتا ہے تو وہ اس میں بڑا کریڈٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جاتا ہے، باقی تو قرارداد لانے والوں کا کریڈٹ ہے۔ اور اس کے بعد جو تیسرا بڑا کریڈٹ ہے، اور جو میری نظر میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو سب سے بڑا کریڈٹ ہے، وہ ان دوستوں کو جاتا ہے جنہوں نے یہ حالات پاکستان میں کریٹ کیے ہیں۔ وہ ہیں یہ حکومت والے جو پہلے کہتے تھے وینٹیلیٹر ہے، جو پہلے کہتے تھے بیگرز کانٹ بی چوزرز ہے، اب کہتے ہیں کہ جناب امریکہ جو ہے دنیا میں حکومتیں گراتا ہے۔ بھائی اس وقت تو آپ کا موقف کچھ اور تھا۔ تو یہ جو حالات اس وقت پیدا ہوئے ہیں اس کی ذمہ داری حکومت پہ ہے، اور جو اتنا اس کو ہائی لائٹ یہ مسئلہ ہوا ہے اور اتنا بڑا اس کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں اتنے بڑے لیول پہ یہ مسئلہ اٹھ کے عالمی سطح پہ آیا ہے، اس کا کریڈٹ عمران خان کو ہے۔ کیوں ہے وہ وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔